لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنكم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات آپ حضرات سب مل کر کے بلند ترین صلوات. عزیزان گرامی قدر، برادران ملت جعفریہ، اللہ کا شکر کرم اور احسان ہے کہ بوسیلہ محمد و آل محمد یہ تیسری تقریر آپ حضرات کی بہترین ذوق سماعت، بالیدہ، پاکیزہ، سچی اور دلیرانہ، جس کی جس قدر بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، آپ کی خدمت اقدس میں ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں. کل میں نے جو حضرات گزشتہ 2 دنوں تک نہ آ سکے اور آج پہلی مرتبہ انہوں نے حاضری دی ہے، میں نے یہ چاہا کہ گزشتہ 2 تقریروں کا خلاصہ بھی اس تیسری تقریر میں عرض کر دیا جائے. دیکھیے، ہمارے ہندوستان کے اندر 4 قسم کی عدالتیں ہیں. ایک ہے سول کورٹ، ایک ہے جج کورٹ، ایک ہے ہائی کورٹ اور ایک ہے سپریم کورٹ. ہر ہندوستان کا شہری جانتا ہے
آپ نے ایک اپیل کی لے جا کر کے سول کورٹ میں. سول کورٹ میں جو منصف بیٹھتا تھا، وہ منصف کی تشریح میں کل کی تقریر میں کر چکا. جو منصف بیٹھتا تھا اس نے اپنا فیصلہ سنایا، آپ نے اس کے فیصلے کو لیا، لے کر کے چلے اور کہا کہ میں تمہارے فیصلے کو نہیں مانتا. اس نے کہا اگر نہیں مانتے ہو تو جا کر کے جج کورٹ میں اپیل کر دو. جج کورٹ میں آپ نے اپیل کیا. یہ دوسرے نمبر کی عدالت تھی. اس نے سول کورٹ کے فیصلے کو بدلا اور اپنا فیصلہ دے دیا. آپ جج کورٹ کے فیصلے کو بھی نہیں لے کر کے نکلے. آپ نے کہا نہیں مانتا میں تمہارے فیصلے کو بھی. اس نے کہا کہ اب جا کر کے ہائی کورٹ میں اپیل کرو. میری فکر کہاں جا رہی ہے؟ آپ نے جا کر کے ہائی کورٹ میں اپیل کر دیا. ہائی کورٹ تھی تیسرے نمبر کی عدالت. ہائی کورٹ میں جو منصف بیٹھتا تھا اس نے اپنا فیصلہ دے دیا. آپ باہر نکلے. آپ نے کہا ہوا کرے ہائی، میں نہیں مانتا تمہارے فیصلے کو بھی. اس نے کہا اب نہیں مانتے ہو تو جا کے دلی کے سپریم کورٹ میں اپیل کرو. اب آپ پہنچے سپریم کورٹ میں. آپ نے جا کے سپریم کورٹ میں اپیل کر دیا. سپریم کورٹ تھا چوتھے نمبر پہ. سپریم کورٹ تھا عباس بھائی چوتھے نمبر پہ. اس نے پہلے نمبر کی عدالت کے فیصلے کو بدلا، دوسرے کے فیصلے کو بدلا، تیسرے کے فیصلے کو بدلا. چونکہ وہ سپریم تھا، چونکہ سپریم تھا، آپ نے اس کے فیصلے کو لیا، لے کر کے چلے. کہا نہیں مانتا میں تمہارے بھی فیصلے کو. اس نے کہا نہیں مانتے ہو تو اب ہندوستان میں تو کوئی عدالت ہے نہیں، اب کہاں اپیل کریں گے آپ؟ تو یہ پتا چلا کہ اب یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن UN میں اپیل کیجئے. UN ہمارے ملک میں ہے نہیں. اب اس کے لیے بنوائیے پاسپورٹ، لگوائیے ویزا، لیجئے فارن کرنسی. یہ سارے لوازمات کو حل کرنے کے بعد جب UN میں آپ نے اپیل کی تو اب تک کی میں نے اپنی زندگی میں جو قانونی لوگوں سے رابطہ قائم کیا، آج افسوس کہ شاہد امام صاحب یہاں نہیں ہے ایڈوکیٹ، ورنہ وہ میری بات کو ایکسپٹ کرتے. یا میں نے جن قانونی کتابوں کا مطالعہ کیا اس نتیجے کے اوپر پہنچا کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ دیتا ہے وہی UN بھی دیا کرتا ہے. نام بدلا ہوا ہے، پاور ایک جیسا ہے. میری فکر کہاں جا رہی ہے؟ پاور ایک جیسا ہے. بس یاد رکھیے گا رسول عربی نے بھی محمدیت کی ایک UN بنا دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ جو اس میں آ جائے گا وہ اولنا محمد آخرنا محمد. صلوات پڑھے محمد. ایک اور بلند ترین صلوات. دیکھیے کل میں جب یہاں سے گیا نا مجلس پڑھ کر کے تو اللہ کا شکر ہے کہ شہزادی زہرا کا آزا خانہ ماشاءاللہ خداوند عالم اور ترقی عطا کرے کہ اس میں AC لگا ہوا ہے. تو مجھے گھر پہنچتے پہنچتے بخار آ گیا. تو آج میں ڈاکٹر کے یہاں گیا، سارے دن بخار میں مبتلا رہا، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ نہیں مجلس تو پڑھنا ہے. تو AC کیا کر لے گا ہمارا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. جہاں شہزادی موجود ہوں، جہاں 2 انگلیوں پہ خیبر کا در اکھاڑنے والا موجود ہو، تو یہ AC کیا حقیقت رکھتا. تو بہرحال رسول اللہ نے بھی محمدیت کی ایک UN بنائی کہ جو اس کے اندر آ جائے وہ اپنے وقت کا محمد ہوگا. اب
جو فیصلہ پہلے محمد نے دیا وہی دوسرے نے دیا، وہی تیسرے نے دیا، وہی چوتھے نے دیا، وہی پانچویں نے دیا، وہی چھٹے نے دیا، وہی ساتویں نے دیا، وہی آٹھویں نے دیا، وہی نویں نے دیا، وہی 10ویں نے دیا۔ کہہ لیا ابھی دلیل دوں گا۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ بغیر دلیل کے گفتگو نہیں کرتا، بغیر دلیل کے گفتگو وہ کرتا ہے کہ جو ذلیل ہوا کرتا ہے۔ ایک معظمہ، ایک عورت، اس کا نام ہے حبابہ۔ حبابہ آئی علی کے پاس اور آ کر کے یہ کہتی ہے کہ اگر تم رسول کے سچے جانشین ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ علی فرماتے ہیں کیا وہی معجزہ دیکھے گی جو میرے نبی نے دکھایا تھا؟ کیا علی نے جملہ کہا جو میرے نبی نے دکھلایا تھا؟ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جس نبی کا علی ایسا اس علی کا نبی کیسا۔ صلوات پڑھے محمد۔ وہی معجزہ دیکھے گی جو میرے نبی نے دکھایا تھا۔ کہاں وہی دیکھوں گی؟ کہا گن کر کے 70 قدم آگے بڑھ، تجھے ایک پتھر ملے گا، اس پتھر کو اٹھا کر کے لے کر کے آ۔ حبابہ گن گن کر کے ایک ایک قدم رکھتی جا رہی ہے۔ جب 70 قدم پورے ہو چکے تو دیکھا کہ وہ پتھر پڑا ہوا ہے۔ اب اگر کسی کی عقل پہ پتھر پڑ جائے، اس پتھر کو اٹھایا، اٹھا کر کے حبابہ لے کر کے آئی، علی کے پاس پہنچی۔ ایک مرتبہ حبابہ کہتی ہے کہ میں پتھر لے کر کے آئی، علی کی خدمت میں پہنچی۔ علی کہتے ہیں کہ اے حبابہ، کیا تو اب یہ چاہتی ہے کہ یہ پتھر میری ولایت کی گواہی دے؟ توجہ چاہ رہا۔ کہاں؟ علی نے ہاتھ پہ اس پتھر کو رکھا۔ اے پتھر بتا کہ میں کون ہوں؟ پتھر ایک مرتبہ زبان بے زبانی سے گویا ہو کر کے کہتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بے شک اللہ کے ولی ہیں۔ بات یہاں نہیں رکی، میں نے کہا محمدیت کی یونو، علی دنیا سے چلے گئے، امام حسن کا زمانہ آیا، حبابہ اب تک زندہ۔ حبابہ آئی امام حسن کی خدمت میں، کیا آپ جانشین علی ہیں؟ کہا بے شک۔ کہا کوئی معجزہ دکھائیے۔ حسن فرماتے کیا تو وہی معجزہ دیکھے گی جو میرے نانا میرے بابا نے تجھے دکھایا تھا؟ کہا بے شک وہی دیکھوں گی۔ کہا جا گن کے 70 قدم رکھ۔ کیا سن رہے ہو دوست؟ گن کر کے 70 قدم رکھ۔ اگر آل محمد سے پتھر بھی محبت کرے تو اسے بھی زندگی مل جایا کرتی ہے۔ ساتھ پڑھیے محمد۔ 70 قدم گن کر کے چلی، دیکھا تو وہ پتھر موجود ہے۔ پتھر اپنی جگہ سے ہٹا نہیں، پتھر اپنی جگہ سے ہٹا نہیں۔ جا کر کے حبابہ نے پتھر اٹھایا، لے کر کے آئی، حسن نے ہاتھ میں رکھا۔ بتا پتھر کہ میں کون ہوں؟ پتھر زبان بے زبانی سے گویا ہوا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ سچے جانشین ہیں رسول۔
زندگی گزرتی گئی. اب ایک مرتبہ حسین کا زمانہ شروع ہوا. جب حسین کا زمانہ شروع ہوا، اب پہلے اس واقعے کو یہاں روکوں گا میں. جب حسین کا بچپنا تھا اور نانا کی گود میں بیٹھے تھے تو ایک راہب آیا اور آ کر کے اس نے یہ کہا، حسین سے نہیں کہا، حسین کے نانا سے کہا کہ میری قسمت میں کوئی اولاد نہیں. رسول فرماتے ہیں تیری قسمت میں ہے ہی نہیں. کہا تو دعا کر دیجئے کوئی اولاد ہو جائے. رسول فرماتے ہیں تیری قسمت میں نہیں ہے. پھر جب راہب نے تیسری مرتبہ کہا، ننا سا حسین آگے بڑھا. ہائے 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 ہائے، ننا سا حسین آگے بڑھا. نانا کے دہنے مبارک پہ ایسے ہاتھ رکھا کہ نانا آج نواسے کے ہاتھوں کو چوم تو لیجئے. کیا کہہ رہا ہوں میں، ذرا چوم تو لیجئے، اس لیے کہ آج نواسا اپنی زبان طہارت سے وہ الفاظ نکال رہا ہے کہ جہاں آپ چپ ہو گئے. کہا تیری قسمت میں نہیں ہے. حسین کہتے نانا آپ کے دروازے سے اور کوئی بدقسمت ہوگا جو پلٹ کے چلا جائے. آپ کے دروازے سے راہب کو جانے نہ دوں گا. میں نے اسے ایک بیٹا دیا. رسول فرماتے ہیں وہ رسول جس کے لیے قرآن نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. خواہش نفسانی سے میرا نبی کلام بھی نہیں کرتا جب تک کہ اس کے اوپر وحی نہ نازل ہو جائے. رسول فرماتے ہیں میرے لال اس کی قسمت میں نہیں ہے. حسین نے کہا میں نے اسے 2 بیٹے دیے. کہا بیٹا اس کی قسمت میں نہیں ہے. نانا میں نے اسے 3 دیے. اس کی قسمت میں نہیں ہے. کہا نانا میں نے اسے 4 دیے. اس کی قسمت میں نہیں ہے. کہا نانا میں نے اسے 5 دیے. اس کی قسمت میں نہیں ہے. نانا میں نے اسے 6 دیے. اس کی قسمت میں نہیں ہے. کہا نانا میں نے اسے 7 دیے. آواز قدرت آئی جبرائیل جلدی جاؤ جلدی جاؤ. رسول سے کہو میرے چپ ہو جائیں. بس اب چاہے کفر کا فتویٰ دیجیے گا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اللہ کو بھیجنا پڑا جبرائیل کو کہ میرے نبی سے کہو خاموش ہو جائے. یعنی جب حسین دینے پہ آتا ہے صلوات ہوئے محمد تو رسول کو بھی چپ ہو جانا پڑتا. رسول چپ ہو گئے. رسول چپ ہو گئے. اور اگر حسین کی ماں وعدہ کر لے، کیا سن رہے ہو میرے شیعہ بھائیوں، جہاں تک آواز جا رہی عام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر حسین کی ماں وعدہ کر لے کہ جنت میں اس وقت تک نہ جاؤں گی، ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا، جب تک کہ اپنے حسین کے ماتم داروں کو جنت میں نہ بھیجی. توجہ چاہ رہا ہوں. تو اب اللہ جنت ونت نہیں دیتا ہے. اللہ نے تو جو محمدیت کی یونو بنائی ہے نا، اس میں سے اگر ایک بھی کھڑا ہو کے یہ کہہ دے، آپ کہتے رہے کہ میں تمہارا میں تمہارا میں تمہارا، لیکن اس محمدیت کی یونو سے اگر کوئی بچہ بھی اٹھ کے کہہ دے کہ یہ ہمارا، صلوات ہوئے محمد، رسول چپ ہوئے. 7 بیٹے دیے، 7 بیٹے دیے، رسول خاموش. دوسرا واقعہ تاریخ نے اور اپنے دامن میں محفوظ کر لیا. لوگ کہتے ہیں صاحب آپ کے علماء کہاں کہاں سے پہنچ جاتے ہیں. مرحوم طاہر جرولی صاحب، ابھی میں جب سال گزشتہ زیارات کے لیے کربلا اور ایران گیا تھا تو مرحوم کی قبر پہ بھی فاتحہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. تو اس موقع پہ مرحوم کی روح بھی خوش ہو جائے گی. مرحوم طاہر صاحب فرمایا کرتے تھے
کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے علماء کہاں سے پہنچ جاتے ہیں، تو مرحوم کہا کرتے تھے کہ ہمارے علماء بھی وہیں سے پہنچتے ہیں جہاں سے آپ کے علماء پہنچتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے علماء کچھ پڑھتے ہیں، ہمارے علماء سب کچھ پڑھتے ہیں۔ تو جو سب کچھ پڑھے وہ ایماندار، یا جو کچھ پڑھے وہ ایماندار؟ تو حسین کی عظمت کو پہلے پہچان۔ تو حسین مسجد نبوی نمازیوں سے چھلک رہی، ننھا حسین آیا اور رسول اللہ سجدے میں، سارا مجمع سجدے میں، اور آ کر کے نانا کے کاندھے پہ بیٹھ گئے حسین۔ اب رسول سر نہیں اٹھاتے، تو جہاں حسین ہوتے ہیں وہاں رسول بھی سر نہیں اٹھا سکتے۔ یزیدیت کیا سر اٹھائے گی؟ سر نہیں اٹھا رہے۔ اب لوگوں نے سوچا کیا بات ہے، آج رسول اللہ جو ہے وہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی۔ مجمع حیران و پریشان نمازیوں، اور رسول کی اقتداء میں نماز پڑھو۔ اب لوگوں نے اٹھ کر کے دیکھا کہ کیا بات ہے، سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ حسین کو دیکھا۔ آپ کا ذوق سماعت بیدار ہے نا، حسین کو دیکھا، پھر سجدے میں چلے گئے، اور رسول جو ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کا ورد کر رہے ہیں۔ پھر لوگوں نے سر اٹھایا سجدے سے، پھر دیکھا تو پھر حسین نظر آئے۔ کوئی بھی تاریخ کا متعصب سے متعصب رائٹر لکھنے کو تیار نہ ہوا تھا، نہ ہوا ہے، نہ ہوئے گا، کہ حسین کو دیکھنے کے بعد کسی کی نماز ٹوٹ گئی ہو۔ کسی کی نماز نہیں ٹوٹی۔ تو جب حسین کو دیکھ کے کسی کی نماز نہیں ٹوٹ سکتی ہے، تو حسین کا تعزیہ دیکھنے سے تیرا نکاح کیسے ٹوٹ جایا کرتا ہے؟ ساتھ ہوتے محمد دیکھیے جناب، میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ جب میرے مولا علی کی شان میں نعرہ لگایا کرو نا، تو اپنے وجود کی ساری توانائیوں کو جمع کر کے نعرہ لگایا کرو، اس لیے کہ علی کا نعرہ شرافت انسانیت کا نعرہ ہے، علی کا نعرہ مردوں کا نعرہ ہے، علی کا نعرہ قمر کا نعرہ ہے، علی کا نعرہ نیسم کا نعرہ ہے، علی کا نعرہ ابوذر کا نعرہ ہے، علی کا نعرہ مقداد کا نعرہ ہے، علی کا نعرہ عمار یاسر کا نعرہ ہے، علی کا نعرہ حذیفہ یمانی کا نعرہ ہے، علی کا نعرہ سلمان کا نعرہ ہے، وہ سلمان کا نہیں ہے۔ صلوات بولے محمد۔ تو ایسے بہت سے واقعات آپ کو تاریخی ہیں۔ اچھا، آج مجھ سے کچھ فرمائش بھی کی گئی ہے، انشاءاللہ اس فرمائش کو ہی میں پوری کروں گا۔ لوگ ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ والیان حیدر کرار، یہ ماتمدار، یہ شیعہ اثنا عشری صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ بتائیے کتنی بڑی جرأت ہے کہنے والے کی کہ صاحب یہ شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ سنو سنو سنو، اے صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں، ہم سے زیادہ، شیعوں سے زیادہ صحابہ کرام کو کوئی نہیں مانتا ہوگا۔ صحابہ کی عظمت کو پہچانو، صحابہ کے وقار کو پہچانو، صحابہ کی بلندی کو پہچانو، صحابہ کی صداقت کو پہچانو، صحابہ کی دینت کو پہچانو، صحابہ کی حریت کو پہچانو، صحابہ کی عظمت کو پہچانو، صحابہ کی صداقت کو پہچانو، صحابہ کی سچائی کو پہچانو۔ صحابہ وہ ہے کہ آسمان پر ہے تو ستارے ہیں،
زمین پر ہے تو بصیرت کے مینارے ہیں، قرآن میں ہے تو قرآن کے پارے ہیں، اور رسول کے ساتھ ہے تو سارے ہمارے ہیں۔ ہم ہر کسی کو صحابی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ صحابہ وہ ہیں کہ لڑنے میں زید طرحدار، اڑنے میں حمزہ نامدار، اڑنے میں جعفر طیار، بھیڑنے میں حیدر کرار۔ سامان دیکھو گے تو بے زر ملے گا، ایمان دیکھو گے تو ابو ذر ملے گا۔ ہم سے زیادہ کوئی صحابہ کرام کو کیا مان سکتا ہے؟ ہم ان کو نہیں مانتے۔ پھر وہی بات آ گئی، پڑھیے تاریخ، ہم ان کو نہیں مانتے جو شب ہجرت رسول اللہ کو 300 روپے کی اونٹنی 900 روپے میں بلیک میل کرتے ہیں، تو ہم بلیک میلروں کو صحابی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں دوستو، دیکھیے بات کہاں سے کہاں چلی گئی، تو وہیں پہ سمیٹ کر کے لا رہا ہوں کہ ہندوستان میں 4 قسم کی عدالتیں ہیں، سول کورٹ، جج کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، اور جو فیصلہ سپریم کورٹ دیتا ہے وہ یو این او بھی فیصلہ دیتی ہے۔ یہی انتظام پیغمبر اسلام نے کیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں محمدیت کی یو این او بنا کے جا رہا ہوں، جو میرا پہلا فیصلہ دے گا وہی میرا آخری فیصلہ دے گا۔ حبابہ جب آئی، جو پہلے نے فیصلہ دیا وہی علی نے فیصلہ دیا، وہی حسن نے فیصلہ دیا، وہی حسین نے فیصلہ دیا۔ یہاں آج کی تقریر کو روکنا چاہتا ہوں، اور اب آگے آپ کی ذمہ داری ہے کل سننے کی۔ آپ پابندی وقت کے ساتھ آئیے گا۔ تو اب اس کے بعد وہ منزل آتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں بتایا کہ دیکھو محبت خطاکاروں سے نہیں ہوا کرتی ہے، محبت ان لوگوں سے نہیں ہوتی ہے کہ جن کے لیے سورہ منافقون قرآن میں نازل کیا گیا ہے، محبت ان لوگوں سے نہیں ہوتی ہے کہ جن کے لیے رسول یہ کہتے ہیں کہ کون ہے کہ اس کتے کے مقابلے کے اوپر جائے۔ دیکھو محبت کن سے کیا جاتی ہے؟ اگر تم نے محبت کے مفہوم کو سمجھ لیا، اگر تم نے محبت کی آبرو کو سمجھ لیا، اگر تم نے محبت کے محفوظ کو سمجھ لیا، اگر تم نے محبت کی معراج کو سمجھ لیا، اگر تم نے محبت کی صداقت کو سمجھ لیا، اگر تم نے محبت کے اصول کو سمجھ لیا، اگر تم نے محبت کی لازوال طاقتوں کو سمجھ لیا، تو پورا اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اسی محبت کے لیے میں نے قربانی دینے کا جذبہ پیش کر دیا، اور اسی محبت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنے کے لیے میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، بلکہ تم میرے پاس بار بار آ کے یہ کہتے تھے کہ آپ نے پیٹ پہ پتھر رکھے، آپ نے پتھروں کی بارش کو برداشت کیا، آپ نے اپنے سر پہ غلاظت کو برداشت کیا، لیکن پھر بھی آپ نے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا، اللہ کی وحدانیت کو پہنچایا، اپنی رسالت کو پہنچایا۔ تو آپ نے اتنی محنت کی ہے ہمارے پیچھے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ دے دیں، لیکن پھر بھی میرے نبی نے تم سے کوئی سوال نہیں کیا۔ لیکن جب تم نے میرے نبی کو پریشان کر ڈالا کہ نہیں کچھ مانگ لیجئے تو ہم دے دیں، تم نے اپنی طرف سے یہ بھی کہا کہ دیکھیے اگر کہیے تو کسی اچھے خاندان میں شادی کروا دیں، جتنی دولت مانگے دولت دینے کو تیار ہیں، اور اگر حکومت چاہتے ہیں تو حکومت دینے کو تیار ہے۔ لیکن میرا نبی ہمیشہ انکار کرتا رہا، اور جب تم نے فرمائشوں پہ فرمائشیں رکھنا شروع کر دی تو میں نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ اب ان سے یہ کہہ دو کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، قرابت داروں سے محبت کرو، قرابت داروں سے محبت کرو۔ کون ہے وہ قرابت دار یا رسول اللہ بتائیے، کون ہے وہ قرابت دار تاکہ ہم ان سے محبت کرنا شروع کر دیں؟ رسول نے کہا بتاؤں گا، ایک جگہ نہیں بتاؤں گا بلکہ مختلف مقامات کے اوپر بتاتا رہوں گا۔ دیکھو کبھی دعوت العشیرہ میں آ کر کے دیکھ لینا، کبھی غدیر کے میدان میں دیکھنا، کبھی مباہلے میں آتے ہوئے دیکھنا، کبھی ہجرت کے بستر پہ سوتا ہوا دیکھنا، کبھی معراج کی بلندی پہ جاتے دیکھنا، کبھی کعبے کے در میں دیکھنا، کبھی محمد کے گھر میں دیکھنا، کبھی فاطمہ کے گھر میں دیکھنا، کبھی علقہ کے سورے میں دیکھنا، کبھی نما کے تاج میں دیکھنا، کبھی خلفاء کے گوشواروں میں دیکھنا، کبھی خیر البشر کے درے میں دیکھنا۔ دیکھو اگر تم دینا چاہتے ہو تو کچھ نہیں، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور اب رسول نے یہ کہا کہ سنو اے دینے والوں، ارے تم کیا دے سکتے ہو، تم کیا دے سکتے ہو؟ تم اگر میرے ایک ہاتھ کے اوپر چاند دے دو، دوسرے ہاتھ پہ سورج دے
جب بھی میں لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں آؤں گا۔ یا رسول اللہ کیا ان میں ان طاقت ہے، ان عرب کے بدبوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آپ کے ایک ہاتھ پہ چاند دے دے، ایک ہاتھ پہ سورج دے دے؟ کیا ان کے اندر طاقت تو نہیں ہے؟ مگر میں آج دو ہاتھوں کا ذکر کر کے یہ بتا رہا ہوں، میری فکر کہاں جا رہی ہے؟ میں دو ہاتھوں کا ذکر کر کے بتا رہا ہوں کہ اگر ایک ہاتھ پہ چاند دے دو، دوسرے ہاتھ پہ سورج دے دو، جب بھی میں لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں آؤں گا۔ تاریخ عالم و آدم کے اندر جب ہم نے تلاش کیا تو ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ دو ہاتھ ہمیں ملے، ایک محمد عربی کا ہاتھ جس نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک ابو طالب کے بیٹے علی کا ہاتھ جس نے 7 مرتبہ آفتاب کو پلٹا کے بتا دیا کہ نہ تم رسول کے ہاتھ کو خرید سکتے ہو اور نہ علی کے ہاتھ کو خرید سکتے ہو۔ ساتھ بولے ایک اور بلند ترین سورہ۔ اب رسول تجربہ کروا رہے تھے، تجربہ کرواتے جب وہ آخری منزل آ گئی تو اب رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جس کو ضرورت ہو تاریخ میں نام تلاش کر لے، اگر نہ ملے تو مجھ سے معلوم کر لے گا، میں ابھی 3 دن اور پڑھوں گا یہاں پر آ کر کے، نہ ملے تو مجھ سے معلوم کر لے گا۔ اب رسول نے تجربہ کروایا کہ دیکھو کس سے محبت کرنا ہے اور کس سے تمہیں نفرت کرنا ہے۔ اب رسول بیٹھے ہوئے ہیں، رسول نے کیا دیکھا کہ ایک کافرہ سامنے سے گزر رہی ہے، ایک کافرہ سامنے سے گزر رہی ہے۔ جو لوگ رسول کے پاس بیٹھے تھے، رسول نے ایک صاحب سے کہا کہ دیکھو یہ جو کافرہ گزر رہی ہے اس کے پاس ایک خط ہے، ایک لیٹر ہے جو میری مخالفت میں لکھا گیا ہے، جاؤ اس خط کو لے کر کے آ جاؤ۔ جانے والا گیا اور جا کر کے یہ کہتا ہے اے کافرہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، کیا تیرے پاس کوئی خط ہے؟ کافرہ پلٹ کے یہ کہتی ہے کہ یقین کرو میرے پاس کوئی خط نہیں۔ واپس آ گئے، رسالت کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، کافرہ کے قول پہ یقین، ہائے 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 ہائے، رسول کے قول پہ شک۔ پھر پیغمبر نے ایک صاحب سے کہا جاؤ تم خط لے کر کے آؤ۔ جانے والا گیا، اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے، کافرہ کوئی خط ہے؟ کہا تم سے پہلے بھی ایک صاحب آئے تھے، ان کو بھی یہی جواب دیا، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ دیکھیں کافر و منافق کے فرق کو پہچانیے گا، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ یہ بھی پلٹ کے آ گئے، کافرہ کے قول پہ بھروسہ، رسول کے قول کے اوپر شک۔ پھر رسول اللہ نے ایک صاحب سے کہا جاؤ کافرہ کے پاس خط ہے لے کر کے آؤ جو میری مخالفت میں لکھا گیا ہے۔ جانے والا گیا، کافرہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، کیا تیرے پاس کوئی خط ہے؟ کہا تم سے پہلے بھی 2 حضرات آ چکے ہیں، ان کو بھی میں نے یہی جواب دیا، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، کوئی خط نہیں ہے۔ کافرہ کے قول پہ بھروسہ، رسول کے قول کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ جب سب کے سب واپس آ گئے، کافر و منافق کے فرق کو سمجھیے گا۔ دیکھیے تھی کافرہ جو پہلے کو جواب دیا، وہی دوسرے کو جواب دیا، وہی تیسرے کو جواب دیا، لیکن کافرہ بھی پہچانتی تھی کہ کس کو جواب صحیح دینا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کس کو جواب صحیح دینا ہے۔ اور منافق کسے کہتے ہیں کہ جو فوراً بدلتا جائے، کبھی کچھ کہے۔ قرآن نے کہا ثم آمنوا ثم کفروا، کبھی ایمان لے آئے، کبھی کفر اختیار کر لے، پھر ایمان لے آئے، پھر کفر اختیار کر لے۔ بس جب سب کے سب واپس آ گئے تو اب ایک مرتبہ ابو طالب کا بیٹا علی اٹھا، زہرا کا شوہر اٹھا، کعبے کا مولود اٹھا، حلقہ کا مالک اٹھا، انما کا مالک اٹھا، ابو تراب اٹھا، در یتیم ابو طالب علی اٹھا۔ اللہ کے رسول ارے مجھے کیوں نہیں بھیجتے؟ ایک مرتبہ اب کوئی لفظ آئے گا نہ جائے ورنہ مجھے قبر تک افسوس رہے گا۔ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے، مجھے کیوں نہیں بھیجتے؟ رسول نے علی کو قریب بلایا، کہا یا علی جاؤ، اس کافرہ کے پاس خط ہے جو میری مخالفت میں لکھا گیا ہے، اس کو لے کر کے آؤ۔ علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول اگر خط نہ دے
اگر خط نہ دے، ذرا یقین اور استحکام تو دیکھیے، اگر خط نہ دے تو کیا سر کاٹ کے لاؤں؟ کہ یا علی ایسا ہی کرنا، یعنی جو مزاج امامت وہی مزاج رسالت۔ توجہ جا رہا ہوں، اگر خط نہ دے تو سر کاٹ کے لاؤں، کہ یا علی ایسا ہی کرنا۔ علی 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 چند قدم چلے، دشمنوں کے دل چلے۔ اتنی خاموشی سے سنیے گا تو پھر میں بھی خاموشی سے پڑھ کے نکلوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پپو بھائی کو جوش تو آیا ہے، بلند ترین صلوات۔ علی چلے، دشمنوں کے دل چلے۔ علی نے کیا کہا تھا؟ اگر خط نہ دے تو سر کاٹ کے لاؤں۔ ہم نے علی کو یوں ہی مسئلہ عجائب نہیں مانا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نجف کتنی دور ہے۔ برائڈ اسٹریٹ میں ٹھوکر لگی کہ یا علی، علی مدد کے لیے آ گئے۔ کوئی ایسا کردار تو بتاؤ کہ جو ہر گلی، ہر کوچے، ہر محلے، ہر گھر میں مدد کے لیے آتا ہو اور قیامت تک آتا رہے۔ علی کہے کافرہ اگر مجھے پہچانتی ہے تو ٹھیک، اور نہ پہچانتی ہے تو سن، میں ہوں ابو طالب کا بیٹا، میرا نام ہے علی۔ یا علی، یہ باپ سے نسبت دے کے اپنی پہچان کیوں بتلا رہے ہو؟ سیدھی سیدھی بات کہہ دو، میں علی ہوں، میں ہوں ابو طالب کا بیٹا، میرا نام ہے علی۔ یعنی علی دنیا کو بتا رہا تھا کہ جب کافرہ کو بھی میرے باپ کے ایمان پہ شک نہیں ہے، ورنہ کافرہ پلٹ کے تو کہہ سکتی تھی نا، اما اسی بات کا حوالہ دے رہے ہو جو پہلے ہم میں سے تھا۔ کافرہ خاموش، میں ہوں ابو طالب کا بیٹا، میرا نام ہے علی۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے خط ہے، اور تو کہتی ہے خط نہیں ہے۔ خط دے دے، کس قدر استحکام تھا علی کے لہجے، خط دے دے۔ کافرہ پلٹ کے یہ کہتی ہے اگر خط نہ دوں، میں آگے پڑھوں گا نہیں جب تک کہ آپ میں نہ سمجھا پاؤں۔ میں یہ کہوں آپ نہیں سمجھے، ماشاءاللہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں۔ عباس بھائی کہتی ہے کافرہ کہ اگر خط نہ دوں، یہ کہنا خود اس بات کی دلیل کہ خط رکھنے کا اقرار کر رہی ہے، تو جس کا لہجہ اقرار کروا لے، کیا بات ہے، اس کا کردار کتنا بلند ہوگا۔ کافرہ کہتی ہے اگر خط نہ دوں، علی کہتے ہیں اگر خط نہ دے گی تو سر کاٹ کے لے جاؤں گا۔ تھی کافرہ مگر جانتی تھی کہ یہ ذوالفقار کا دھنی علی جو کہہ رہا ہے وہ کرے گا۔ بس ایک مرتبہ سر کے بال کے جوڑے میں ہاتھ لگایا۔ عورتیں جوڑا باندھتی ہے نا، عورتیں جوڑا باندھتی ہے نا، جوڑے میں ہاتھ لگایا، جوڑا کھولا، خط نکالا، علی کے حوالے کیا۔ علی نے کہا تھا اللہ کے رسول اگر خط نہ دے تو سر کاٹ کے لاؤں۔ میں ابھی نہیں سمجھا سکا، اگر خط نہ دے تو سر کاٹ کے لاؤں۔ ہم نے علی کو یوں ہی مظہر عجائب نہیں مان لیا، علی جانتا تھا کہ کافرہ خط کہاں رکھے ہوئے ہے۔ کافرہ خط کہاں رکھے ہوئے ہے، نہ دے گی تو سر کاٹ کے لے جاؤں گا۔
پورا کھول کے خط نکال کے رسول کے حوالے کر دوں گا۔ اب آپ سمجھے علی کو کیوں مظہر العجائب کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جب علی کو خط دے دیا، بس آخری جملہ فضائل کا، اور آج میں اس فرمائش کو نہیں پوری کر پا رہا ہوں، عباس بھائی معاف فرمائیے گا، کل کی تقریر میں عرض کروں گا انشاءاللہ، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بس جب علی چلنے لگے تو کافرہ یہ کہتی ہے کہ ابو طالب کے بیٹے علی ذرا میرے قریب آؤ، علی قریب آئے۔ کافرہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ کہا ہاتھ بڑھاؤ میں ایمان لاتی ہوں، ہاتھ بڑھاؤ میں ایمان لاتی ہوں۔ کہا اتنا بتا دے کہ مجھ سے پہلے جو آئے تھے ان کے ہاتھ پہ ایمان کیوں نہیں لائی؟ کہا اگر وہ خود صاحب ایمان ہوتے ہیں، اگر وہ خود صاحب ایمان ہوتے تو جن کے ایمان پہ کافروں کو بھی یقین نہیں ہے، ہم کیسے بھروسہ کرتے ہیں؟ صلوات ہوتے محمد۔ ایک اور بلند ترین قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر تم محبت کرو گے تو دیکھو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، خطاؤں کو درگزر کر دوں گا، اور دیکھو اگر گھیر کر کے بھی حسین کو کوئی لے آئے کربلا تک، لجام فرض پہ بھی ہاتھ ڈال کر کے لے کے آ جائے، اور اگر پھر اس کے دل میں محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو میں اس حر کو قیامت تک کے لیے حر علیہ السلام بنا دوں۔ اللہ اکبر، یہ مرتبہ ہے۔ بس ماشاءاللہ گلے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ میں روزانہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں صرف 2 مہینے 8 دن ملتے ہیں یہ مصائب سننے کے لیے، اور کربلا کی شہید 72 ہیں۔ اگر ایک ایک کے مصائب بھی پڑھے جائیں جب بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ذرا آہستہ آہستہ آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ ساتھ چلو۔ وہ دیکھو کربلا کا چکیل میدان ہے، حسین کی خریدی ہوئی زمین ہے، ایک خیمہ نظر آ رہا ہے، اس میں ایک ضعیف جس کی عمر 86 سال کی ہے، جو حسین کے نانا کی خدمت میں صحابی کی حیثیت سے بھی رہ چکا ہے، اور آج حسین کے ساتھ کربلا میں موجود ہے۔ چلو چل کر کے ادب و احترام سے اس حسین کے صحابی کو، اس رسول کے بزرگ صحابی کو ہم سلام کرتے ہیں۔ اے مسلم ابن اوسجا، تم پر ہمارا سلام ہو، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا، اے مسلم ابن اوسجا کی زوجہ، اگر میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں تو تم بھی کسی کونے میں آ کے بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں تمہاری بیوگی کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے۔ خدا ان آنسوؤں کو قبول کرے۔ چلو دیکھو وہ خیمے سے 86 برس کا جانباز مسلم ابن اوسجا نکلا، کمر میں پٹکا کسا، بہوں پہ رومال باندھا، حسین کی خدمت میں آئے، اے فرزند زہرا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین کہتے تم تو میرے نانا کے بوڑھے صحابی ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ مسلم سے برداشت نہ ہوا، کہا آقا کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں جاؤں، اپنی جان آپ پہ قربان کروں؟ حسین نے سر جھکایا، مسلم کو کلیجے سے لگایا، جاؤ مسلم خدا حافظ، مجھ سے پہلے تم میرے باپ علی مرتضیٰ کی خدمت میں پہنچو گے، ساقی کوثر کے ہاتھوں سے تمہیں کوثر کا جام ملے گا، کہہ دینا کہ خیمے میں اصغر بھی پیاسا ہے، حسین بھی پیاسا ہے، سکینہ بھی پیاسی ہے، اجرکم اللہ جزاکم ربکم، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ اے شہزادی سیدہ اس مجمع کو بھول نہ جانا، اس مجمع کو بھول نہ جانا۔ لو اب اس کے بعد وہ موقع آتا ہے کہ مسلم روضان قتل گاہ کی طرف گئے، اور مسلم نے وار پہ وار کیے، پشتوں کے پشتے لگائے، جب گھوڑوں کو سنبھلا نہ گیا تو ایک مرتبہ مسلم زمین کربلا پہ آئے، اور آنے کے بعد کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ مسلم جب گرے ہیں تو آواز دی ہے یا آقا میرا سلام لو، اے آقا حسین مسلم کا آخری سلام لو۔ حسین خیمے سے نکلے، عباس ساتھ ساتھ ہے، رونے والوں عباس ساتھ ساتھ ہے،
علی اکبر ساتھ ساتھ ہے، قاسم ساتھ ساتھ ہے۔ اب جو حسین سرہانے پہنچے مسلم کے تو ایک مرتبہ مسلم کے جسم میں رمق جاں باقی تھی، رمق جاں باقی تھی۔ حبیب ابن مظاہر بھی وہیں پہنچ گئے۔ بس ایک مرتبہ حبیب نے مسلم سے کہا اے مسلم بھائی اگر تمہاری کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ اب مسلم سے زبان سے کچھ کہا تو نہ گیا، اگر سن سکو تو سننا یہ جملہ اور میں پڑھ سکا تو پڑھوں گا۔ بس حبیب کہتے ہیں مسلم بھائی اے مسلم ابن اوسجا ارے اگر کچھ وصیت ہو تو بیان کرو۔ مسلم کی زبان سے تو کچھ کہا نہ گیا اور مسلم نے اپنی آنکھوں کا اشارہ اس خیمے کی طرف کیا جس میں شہزادی زینب رویا تھی، جس میں شہزادی زینب رویا تھی۔ آپ سمجھے کیا کہہ رہے تھے مسلم کہہ رہے تھے اے حبیب بھائی جب تک میں زندہ رہا زینب کے خیمے تک کسی کی ہمت نہیں پڑی ہے، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، ارے دیکھو زینب کا خیال رکھنا، زینب کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد اب دوسری آنکھ کا اشارہ مسلم نے حسین کی طرف کیا، کہہ رہے تھے مسلم اے حبیب اے حسین کا بھی خیال رکھنا۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس 2 منٹ سے زیادہ نہ پڑھوں گا۔ اور اس کے بعد اب مسلم کی روح جسم سے مفارقت کر گئی۔ ابھی حسین میت اٹھانے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ حسین کی آنکھوں سے 2 آنسوؤں کے گرم گرم قطرے چہرے مسلم کے اوپر ٹپکنا شروع ہوئے۔ جیسے ٹپکنا شروع ہوئے اب جو حسین نے آنکھیں کھولی تو حسین نے کیا دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی کمر ننھی سی تلوار لٹکی ہوئی ہے اور وہ روضان قتلگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ حسین نے عباس کو اشارہ کیا عباس جاؤ دیکھو یہ بچہ کدھر جا رہا ہے دشمنوں میں، جاؤ اس بچے کو اٹھا کے گود میں کلیجے سے لگا کے لے کے آؤ۔ عباس پہنچے بچے کو گود میں اٹھایا لے کر کے آئے۔ حسین نے بچے کو لیا اپنے زانو پہ بٹھایا کلیجے سے لگایا۔ جملہ سنو 1 منٹ مجلس تمام ہو گئی، گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ بس ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں میرے لال ارے تو کہاں جا رہا تھا، تو کہاں جا رہا تھا؟ بچہ خاموش ہے۔ حسین کہتے ہیں اتنا بتا دے کہ تیرے بابا کا نام کیا، تیرے بابا کا نام کیا؟ بچہ امت کے یہ کہتا ہے آقا مجھے پہچانا نہیں، میں اسی مسلم کا لاڈلا فرزند ہوں، میں اسی مسلم کا لاڈلا بیٹا ہوں جس کی میت پہ آپ کے گرم آنسو گرے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے بچے سے کہا اے بچے اے صاحبزادے ارے تیری ماں بیوہ ہو چکی ہے، اپنی ماں کی بیوگی کے لیے تو پلٹ جا۔ ابھی یہ حسین کہہ رہے تھے کہ خیمے کا پردہ ہٹا، ایک بی بی آئی حسین کو جھک کے سلام کیا اے حسین ابن علی کیا رسول اللہ کی شریعت میں ارے بیوہ کا ہدیہ قابل قبول نہیں ہوا؟ الا لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین وسيعلم الذين ظلموا ايام منقلبوا اللهم ادفع اللهم ادفع اللهم ادفع اللهم ادفع الظالمين بالظالمين واجعلنا من بين ايديهم الظالمين بالظالمين اللهم انا نجعلك